آپ کو جو ہے مزید ہم بات کریں گے. ڈی پی او مردان وقاص نے تعینات ہوتے ہی کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں تمام ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو بلایا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ کرائم کے خلاف نو ٹالرنس پالیسی جاری رکھی جائے گی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ ملک احتشام فاروق سے. جی احتشام، کائنڈلی بتائیے گا پلیز. اس وقت ہم موجود ہیں سوابی میں. یہاں پہ جیسے کہ نئے ڈی پی او وقاص انہوں نے آتے ہی چارج سنبھالتے ہی یہاں پہ کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا. دیگر ان سے جانیں گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم. بالکل ایک ہفتہ پہلے ہم نے یہاں پہ چارج لی ہے اور اس مقصد ہمارا جو ویژن ہے سوابی کے لیے، سوابی پولیس کے لیے، وہ یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. تو 3-4 ہم نے ٹارگٹس اس میں سیٹ کیے ہیں، جس میں نمبر 1 ہے پبلک ایکسیسیبلٹی، کہ میرا دفتر عوام کے لیے ہر وقت کھلا ہے اور انشاءاللہ میرٹ پر ہم ان کی کمپلینٹ سنیں گے، نہ ہی کسی سفارش کی ضرورت ہے. یہ ہمارے آر پی او صاحب کا اور آئی جی صاحب کا ویژن بھی ہے. نمبر 2، جو یہاں پر گن کلچر ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ جو ٹک ٹاکس یا یہ جو بازاروں میں گن لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ختم کریں گے. اور جتنے بھی یہاں پر انٹریسڈ کیسز ہیں جن میں ابھی تک ملزمان نہیں پکڑے گئے، بشمول منشیات کے کیسز کے، انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک ہم ان سب کو پہنچائیں گے اور عوام کے ساتھ مل کے سوابی میں مزید عمل. اچھا وقاص ڈی پی او، I'm not just going to take your more precious time. Last question. یہاں پہ جیسے کہ سائلین ہیں، پہلے ان کو کافی مشکلات تھیں صوبہ کے پی کے یہاں پہ بہت سارے جس طرح زیادہ قتل و غارت، اس حوالے سے کیا خصوصی؟ جی بالکل، قتل و غارت کے حوالے سے تو ہماری جو پی ایل سیز کمیٹی بنی ہے وہ بھی پرو ایکٹیو رول ادا کر رہی ہیں. اور بالفرض خدا نخواستہ اگر قتل ہو جاتا ہے تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور میرٹ پر تفتیش کر کے جو بھی فیکٹس ہیں وہ کورٹ کے سامنے رکھے جائیں. تو یہی ہمارا ویژن ہے. جی تھینک یو. جی اس وقت ہمارے ساتھ تھے ڈی پی او سوابی وقاص. ان کا کہنا تھا کہ جو بھی یہاں پہ کام ہوگا میرٹ کے اوپر ہوگا، سائلین کو کسی بھی طرح کی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ ان تک آ سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور وہ مسئلہ حل کیا جائے گا. جی بہت بہت شکریہ احتشام صاحب.